ایسے چل رہا ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آج کل عنوان چل رہا ہے اطاعت اور بغاوت کا، کیونکہ دو اہم مضمون ہیں. یہ امت جو ہے نہ تو اطاعت پہ لگتی نہ بغاوت سے بچتی ہے، عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں. یہ کیسا اسلام ہے یہ؟ کیونکہ اللہ کی خشیت دل میں نہیں ہے اس کے اندر. اللہ سے ڈرو، اطاعت پہ لوگو. اس لیے کہ امت جو ہے منمانی کرتی ہے. شریعت کچھ کہتی ہے اور نفس کچھ کہتا ہے. نفس سے متوجہ ہو جاتے ہیں، شریعت سے کوئی کام نہیں لیتے. اور قریب آ جاؤ، لوگ بھی آ رہے ہیں تاکہ ان کو بیٹھنے آسانی ہو جائے. دین سے بے توجہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے دین نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ کوشش کی. اسی لیے دین سے ہم لوگ دور ہو گئے. پوری امت پہ عذاب اللہ تعالیٰ آ رہا ہے. دین ایک اہم چیز ہے، اہم مضمون ہے. اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. یہ مدارس کیسے قائم ہوئے، کیوں قائم کیے؟ اسے دین کی اشاعت ہوگی. پڑھو اور اشاعت کرو. آج اپنے کو فارغ کر لیتے ہیں دنیا کے لیے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھر گھر پریشان ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پورے اعمال ہمارے جو ہیں دنیا کے کام میں بڑھتا جا رہا ہے. دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ دین سے تعلق ہونا چاہیے، اس سے ہم لوگ غافل ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ نہ تو اللہ والوں سے ملتے ہیں، نہ علماء پاس جاتے ہیں، نہ ان سے بات پوچھتے ہیں. منمانی کرتے ہیں. اب جب منمانی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ. یاد رکھو، اللہ سے خوف کرو، دین پر عمل کرو. بہت آسان. اسی لیے دین پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ شاعر اسلام نے فرمایا، اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا، تم یہ عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے. جتنا توجہ دنیا دے رہے ہیں، کچھ تو دو دین کی طرف. نماز کی پابندی کر لو، تلاوت معمول بنا لو، ذکر معمول بنا لو. کیا مشکل کیا ہے؟ یہ سب اختیاری اعمال ہیں. اختیاری اعمال پہ تم کوتاہی کرو گے تو ظاہر ہے پھر تم کہاں رہو گے. اختیاری اعمال پہ کوشش کرو کہ ہمارے اعمال جو ہے نکھر پیدا ہو جائے. دین میں بڑی حلاوت ہے. آج ہم لوگ حلاوت بھول گئے، کسمندی آ گئی. دین میں بہت پیچھے جا رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک کے اعمال کو دیکھو، وہی دنیا ہے. حالانکہ وہی تو فانی ہے. نہ تم رہو گے اور دنیا فانی ہے، تو کیوں نہیں ایسا عمل کرتے جو باقی ہو؟ اسی کا نام خانقاہ انتظام. خانقاہ کے اندر یہ دل میں ٹھہرا جاتا ہے کہ تم کو جانا ہے دنیا سے. آخرت تیاری کرو. دنیا کمانا ضرور نہیں. کماؤ گے تو حج کیسے کرو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے، خیرات کیسے کرو گے؟ کمانا ضروری قرار دے شریعت. انہماک منع کیا ہے. نماز جی نہیں لگتا، تلاوت جی نہیں لگتا. صبح سے شام تک پلاننگ ہوتی رہتی ہے، ہم کو یہ کاروبار میں کرنا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے. یہ کاروبار تو رکھا رہ جائے گا. ارے صاحب تاجر آتے، بڑے تاجروں میں سے تم فہمائش کی بھائی تم دنیا ہی لے کے آتے ہو، دین کے بارے میں کیوں نہیں آتے؟ دور سفر کر کے بس یہ دعا کرا دیجیے، دعا کر دیجیے. ٹھیک ہے، دعا تو کرتے ہیں، منع بھی نہیں ہے. لیکن دین کو تم نے ترجیح نہیں دی کہ میں نمازی بن جاؤں، میرے گھر میں نماز عورت سب بچے نمازی بن جائے، دین میں چلنا آسا. اس کی دعا کراتے ہیں. وجہ ہے کہ دنیا ہمارے دل میں گھس گئی ہے. یہی تھا لوگوں کو پہلے جذبہ تھا کہ میرے اندر دین آ جائے. اب یہ ہے جذبہ میرے دنیا آ جائے. کمپلیکس بنا رہے ہیں، مکانات بنا رہے ہیں، بلڈنگ میں بہت سی چیز بنا رہے ہیں. کیا کہاں رہو گے تم؟ یہ ساری حسرت ختم ہو جائے گی. آپ نے صرف فرمایا کہ وہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. مثال دی اس کی. اور کیسے مسافر چلتا ہوا، یہ سوچ لے تو اس کو کوئی وہ نہیں کرے گا. جن بزرگ حالات میں ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا.
باوجود اللہ نے خوب دیا تھا ان کو، لیکن اپنے قناعت کی اللہ میں تو آپ سے عشق ہے، دنیا آپ ہی نے دی ہے، میں اور خرچ کروں گا۔ صحابہ ایک سے امیر کبیر بھی تھے، وہ غریب نہیں تھے، خوب خرچ کرتے تھے۔ ایسی ہم کو اللہ نے دنیا دی ہے، دولت دی ہے، اس کا اچھا مصرف کرو، غربا مساکین کو دو، جو بھی امور خیر و خرچ کرو گے ترقی ہوگی۔ میری والدہ نے ان کو نصیحت کی تھی، بیٹا جب تم 100 روپے کماؤ تو 2.5 روپے کار خیر نام سے نکال لینا، امور خیر کے نام سے، اس سے بڑے فائدے میں نے دیکھے۔ بہت عرصے تک خیال ہی نہیں آیا، ایک بار خیال آیا کہ والدہ نصیحت کی تھی، اس پہ شروع کر دیا، بہت نفع ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے احباب سے عرض کیا کہ جو تمہاری آمدنی ہو پہلے 100% نکال لو، 2.5% کار خیر کے نام سے، وہ جمع ہوتا رہے، کام آ جائے گا۔ اس وجہ سے اس انہوں نے ترجیح دی۔ آج ہمارے اندر کمانے کی خواہش ہو گئی اور دین سے دور چلے گئے، اس لیے کہ بھئی دین میں لوگوں اللہ کے قریب بن جاؤ گے۔ آج دنیا ہمارے پیچھے نظر آ گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہماری امت غرقاب ہو رہی ہے، اس لیے کہ دین سے بہت دور اور دنیا سے بہت قریب۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پوری دنیا جو ہے اسی ہوا ہوش میں چلی آ رہی ہے، جو کام کرو شریعت موافق کرو۔ تو جو عنوان چل رہا ہے اطاعت کا اور بغاوت کا، امت دونوں سے غافل ہو رہے، نہ تو اطاعت کرتی ہے نہ بغاوت سے بچتی ہے، کامیاب نہیں ہو گئے۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں سناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ ذہن نشین ہو جائے۔ اسی لیے آپ نبی نے جو حدیث پاک تلاوت کی، الدین النصیحہ او کما قال الصلاۃ والسلام، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ آج ہم لوگ سنتے بھی نہیں اور سنتے تو عمل نہیں کرتے، یہ افسوس کی بات ہے۔ جو بات سنو عمل کی نہیں سنو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ یہی شان تھی، ایک ارشاد سنتے تھے توجہ سے، پھر عمل بھی کرتے تھے اور اطلاع بھی کرتے تھے۔ یہی خانقاہی نظام ہے۔ شیخ کو اطلاع بھی کرو، اعمال صالح کی بھی اطلاع کرو، عمل بد بھی اطلاع کرو، تبھی تو علاج ہو پائے گا۔ آج صرف نیندی بات ہو رہی ہے، یہ جھوٹی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں اس سے۔ مقصد ہے صحت و، اسی لیے تزکیہ نفس فرض عین ہے، ورنہ پکڑ لے جاؤ گے۔ جیسے نماز فرض ہے اور ہے، اسی تزکیہ نفس فرض ہے۔ آج امت بغاوت کر رہی ہے، وہ اطاعت پہ نہیں لیتی، بغاوت کر رہی ہے۔ وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، اس کی میں نے اتباع کی، اور حکم ربی کیا ہے؟ فاتبعونی، نبی کی اتباع تو اللہ نے دیا ہے۔ آج ہم سے بغاوت کرتے ہیں، پورے معاشرے ہمارا وہی یہود و نصارہ کی طرف جا رہا ہے، اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے۔ معاملات ہمارے ٹھیک نہیں، لین دین ہمارے ٹھیک نہیں، وعدہ خلافی جو چیز کام میں ہے بالکل پیچھے جا رہے ہیں، جو کہ سخت وعید آئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو کامیابی کا مدار موقوف اطاعت پر، اور اطاعت وہ معتبر جو سنت موافق ہو، ہر اطاعت معتبر نہیں ہے۔ جو شارع رسول نے فرمایا اس کی اطاعت میں کروں گا، خود بھی عمل کرو، اسی کا نام ہے علم، حاصل کرو، عمل کرو، آگے بڑھاؤ۔ تبلیغ اسی کو کہتے ہیں، پہلے سیکھو اس کو، عمل کرو اور آگے بڑھاؤ۔ ہم خود تو جانتے نہیں کیا کریں تبلیغ، جب تک اصول سے واقف نہیں ہو گئے نہیں۔ اسی لیے مولوی کے لیے 3 چیز شرط ہیں، فرائض میں سے، ورنہ مولوی نہیں ہے وہ۔ مردم شناسی، موقع شناسی، حرف شناسی، یہ خصوصیات میں سے مبلغ کے لیے۔ تو اتقوا اللہ پہ عمل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہمیں اطاعت میں کمی ہو گئی ہے، ہم بغاوت پہ جا رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے دیکھو یہ مت کرنا، اور پورے گھر ہمارا جو ہے جہنم کا نمونہ ہے، کیونکہ نہ بچوں کو تعلیم دیتے اس قسم کی، نہ سکھاتے ہیں۔ چھوٹا سا بڑا بچہ ہوا قانون بھیجنا شروع کر دیں گے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آج پورے قوم پہ اسی لیے عذاب آ رہا ہے۔ ابھی میری حاضری ہوئی تھی رائے بریلی، حضرت نے فرمایا مانا راوی صاحب اور خاتون کے نوجوان طبقہ شراب نوشی پہ آ گیا، لیکن نئی چیز ایجاد ہوئی ہے فروٹ بیئر، اس کو کہتے سے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے۔ یہ قوم جاری ہے ایسی بدحالی پر، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے ایسا مت کرو۔ یہ مولانا لوگ ہیں، کیا جانا ایسے جملے،
سخت اس میں خطرناک جملہ ہے، یاد رکھو. کسی عالم شان گستاخی کرنا، عذاب کو دعوت دینا، اللہ تعالیٰ قہر آ جائے گا. عالم ربانی کو لوگ برا بھلا کرتے ہیں، مشائخ کو برا بھلا کرتے ہیں. کیوں؟ چند حروف جان لیے. چونکہ سائنس دور ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر تم اللہ والا بننا چاہتے، میں نے دعویٰ کیا، چیلنج میرا، تم سائنس پڑھو. معرفت خزانے، جتنے مضامین سائنس کے اندر ہے معرفت خزانے، وہ باغی کبھی نہیں بنے گا. مالک نے چیز پیدا کی ہے. اسی لیے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وفی انفسکم تبصرون، پوری سائنس ٹیکنالوجی اسی کے اندر آ گئی. آج ہم نے سامنے نہیں کرتے. وجہ یہ کہ دین میں بہت پیچھے ہے. میرا بیٹا میرا بیٹی MBBS میں آ جائے، انجینئرنگ میں آ جائے، کچھ کرو مت چاہیے، لیکن جو ہمارے شرائط اس کو پورا کرو، پردے کا اہتمام کرو، قاعدے سے پڑھو. کوئی منع نہیں کرے گا. تم کتنا پڑھ لو، کبھی تم کو جو ہے وہ جھکا نہیں سکتا. وہ جھک جائیں گے. یہ دینی ماحول گھر سے اٹھتا چلا جاتا ہے. دین کے ساتھ توجہ دلاتا ہے. کیا ملا پن ہے، یہ ملا نہیں ہے، کیا ملا پن ہے، صرف خود بھی عمل نہیں ہے اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں. ان اللہ مجرم ہے. وہ تم سنتے نہیں، اللہ کی بات ہو تم ایسے ٹھکرا دیا. ارے اللہ سے ڈرو، کام کرو دین کا، پہلے سمجھو. اسی لیے یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ دو جگہ فرمایا، نہیں جانتے جاننا پوچھو. دو بات فرمایا. یہاں کون عمل کرتا ہے؟ پوچھتے منوا نہیں کرتے. دنیاوی کوئی مریض ہوگا ڈاکٹر سے پوچھے گا، وکیل سے نہیں پوچھے گا. اور شریعت بارے ہم سب کچھ جانتے ہیں. کچھ بھی نہیں جانتے تم ٹھوکر کھا جاؤ گے. اس لیے کہ جب اتقوا اللہ پہ عمل کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، خشیت پیدا ہو جائے، کام سنبھال دے گا. ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہم نے بغاوت اپنے سر پہ رکھ لی. جو سخت مجرم ہے وہ قوم ملعون ہے، یہود و نصارہ باغی قوم ہے، اس کی ہم نے اتباع کی. پوری دنیا کے عرب کی آجاؤ اسے بھی جا رہی ہے. اس سے بغا تم دوستی کرو گے، باقی شمار ہو. یاد رکھو، سنتیں پامال ہو رہی ہیں، کوئی تعلق سنتوں کا نہیں. اس لیے جو حکم ابھی توڑ دیا انہوں نے، فقط ابھی انہیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی اتباع کرو. آج ہم منمانی اتباع کرتے ہیں، دوسری اتباع کرتے ہیں. کتنے آج کل پریشانی بہت سی سب لوگ کہتے ہیں. اسی لیے شریعت منع کیا ہے، نہ حکومت برا کہو نہ حاکم برا کہو. اعمال کو دیکھو پہلے. چھین کے دکھا دو تم کتنا برا بھلا کر. ہمارے اعمال نہیں ہے کہ اتنے اعمال زیادہ نہیں دیتے، اب بھی وہی بے حیائی، وہی آوارہ کرتی. اب بھی چل گیا. کیا عورت کیا مرد. پرسوں خاتون نہیں، مجھے حیرت ہوئی، مسلمان تھیں وہ، جین اور ٹی شرٹ ٹائٹ پہنے ہوئے. ہمارے سامنے غیر مسلمانوں کے مسلمان باپ بیٹے ماں بیٹے دونوں آئے، ماں بھی باپ دونوں. عرض کیا، اپنے کہا بھائی کیا غضب کرتے ہیں آپ، اللہ کی عذاب دعوت دیتے ہو. اچھے انداز سمجھے. اسی لیے عنوان اچھا ہونا چاہیے، کرخت نہ ہونا چاہیے، بڑے اچھے عنوان سے کہ بھائی آپ کی بیٹی جب تک شادی نہیں ہوتی آپ کے قبضے میں، آپ کو تو ہے، اس کو لباس ٹھیک کرو. تو اس نے کہا کہ سوا میں ہوایا پہنوں گی. کہنا چاہیے نرم گفتگو. اسی وجہ اور لین ہونا چاہیے. اچھی گفتگو کرو گے بس. باپ بھی شرمندہ، ماں بھی شرمندہ. بالکل نیگیٹو ہے مسلمان. وجہ یہ کہ گھر میں اس کا ماحول پہلے تھا، بچیوں کو فوراً دوپٹہ اٹھتے تھے. ذرا سے اذان کی آواز یا کوئی بڑا آ جائے دوپٹہ ہو، قاعدے سے بیٹھو، ادب کرو. اب چونکہ بے حیائی بس، یہ میرے بوائے فرینڈ ہے، میرے گرل فرینڈ ہے، عام چل رہا ہے. کیونکہ دین سے دور ہو گئے، حیا ختم ہو گئی، بے حیائی عام ہو رہی ہے. ابھی دلی کے واقعہ خاتون کو انہوں نے روکا کہ غیر سے تعلق، تو انہوں نے جواب کیا دیتے ہیں کہ میرا پرسنل میٹر ہے. یہ جواب ہو رہا ہے. نادم ہونے کی یا کچھ کرنے کا حساب غلطی ہے یہ نہیں، اور اس پہ ترجیح دے رہے ہیں. یہ میرا پرسنل میٹر ہے. وجہ یہ کہ ہمارے گھر میں دین سے رخصت ہو رہا ہے. گھر گھر میں جو تعلیم سے جو پھیلے تھا، شیخ نصیر لکھ کے فضائل احمد کی، کچھ پڑھو عمل تو ہوگا، اس سے رغبت تو ہوگی تم کو. اتنی کافی ہے 2 سطر پڑھ لو. کوئی نہیں پڑھتا. مسجد میں کتاب ہوتی رہتی، کوئی نہیں بیٹھے گا. باہر گھنٹوں باتیں کرتے رہیں گے. اور دیکھیں جہاں بات سنائی جاتی ہے 2 ہی 4 منٹ بات نہیں ہوتی، کوئی پڑھتا نہیں. یہ ہمارے یہاں تفسیر دلالت قرآن مجید ہے، بہت 1 منٹ لگتا ہوگا. 2 سناتے کون بیٹھتا ہے؟ کیونکہ دین سے واقف نہیں اور نہ رغبت نہیں ہو رہی. رغبت ہے دوسرے علوم سے. آج ہم لوگ پوری دنیا جو ہے اسی میں جہنم کا نمونہ پیش کر دی مسلمان ہو کے. اتنی
بے حیائی عام ہو رہی ہے، پہلے تو نہیں جیتنی ہے، چونکہ یہ علامت قیامت میں سے ہے، بے حیائی عام ہو جائے گی، کیا عورت کیا مرد، کیا عرب کیا عجم، ہر جگہ وہی چلا۔ جب مضبوط ہو جائے تو اس میں دیکھو، لیکن کہنا چاہیے، کہنا اثر پڑتا، عنوان اچھا ہو۔ الحمدللہ یہاں آتی ہیں لڑکیاں میں بھی اس کی اور ہائر کلاسز کی، ہم سمجھاتے ہیں ان کو کہ دیکھو بیٹی، پڑھنا لکھنا مانا نہیں، تم سر ڈھک لو اور سینہ ڈھک لو، سینہ ڈھکا رہے تمہارا، پردہ ہو گیا تمہارا۔ بہت آسان ہے، سب سے آسان پردہ اسلام کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن اس کہہ دو نگاہیں نیچی کر لیں، مومنہ تو نگاہیں نیچی کر لیں، پردہ ہو گیا۔ یہ تو بہت چیزیں اس کی، یہ جو ایجاد آج برقع چل رہی ہے یہ یہودی ایجاد ہے، اٹریکشن اس کے اندر ہوتا ہے تمام۔ میں اکثر آتی خواتین، یہ شیروانی ہے اب آیا آپ کا، اتنا ٹائٹ بن جاتی ہو۔ اس وقت پورے میرے معلومات میں 2 ملک ایسے ہیں جو صحیح معلوم اب ان کو کہتے ہیں، ایک ایران، ایک افغانستان۔ خواتین بالکل ایسے ڈھیلا ڈھال بن جاتی ہیں، بہت جی ہو جاتا ہے، ایک رواج ہو گیا ہم تک بالکل شیروانی۔ اور پہلے تو بہت حرام جو تھے، حیا ہوتی تھی، اب حیا بالکل نہیں رہے۔ بچوں کو نیکر پہنا، لڑکیوں کو نیکر پہنانا، یہ عام رواج ہے، یعنی فلسطین کے اندر ابھی آئے تو آپ نے پورا واقعہ سنا ہے، نوجوان بچیاں نیکر پہنے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں۔ آج قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے، بولے دین سے رخصت ہو۔ یہ جملے جب سے ہے تنزلی شروع ہو گئی، یہ کیا ملا پن ہے؟ نہیں، مولانے لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ ہیں، انہیں جانتے نہیں، تم نے ٹکر نہیں، جیسے واقف اسے ٹکر لو جا کے، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ نے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے۔ آج ہمارے اندر بے حیائی عام ہو رہی وجہ ہے کہ حرام مال پیٹ میں جا رہا ہے، یاد رکھو، حرام روزی کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے دعا قبول نہیں ہوگی۔ جہاں آپ نے اللہ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، دعا قبول کرو، شرائط ٹھہرائے شرع اسلام، یہ دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ آج کون عمل کرتا ہے؟ کھانے میں احتیاط نہیں، پینے میں احتیاط نہیں، کتنے شادی خانے آج کل ہیں، گوشت کھانے مرغ کا حرام ہے آج کل، اس لیے کہ ذبیحہ درست نہیں۔ وہی حکم لگے گا جو خنزیر کا حکم ہے، لوگ کہ بھائی یہ سور کا گوشت ہے، میں تو مسلمان حرام ہے، یہ بھی حرام ہو گیا، تم نے ذبح صحیح کیا ہی نہیں، یہ مرد عام ہوتا چلا ہے۔ اسی پہ الحمدللہ میں نے عرض کیا ہر جگہ کہ عرب کے عجم اپنے گوشت حلال کرو، ہوائی جہاز سے گوشت مت کھاؤ، ریل میں گوشت کھاؤ، ویسے بھی شادی میں جاؤ تم ترکاری کھا لو، دال کھاؤ، اور جو چیز ہے پنیر کھا لو، گوشت مت کھانا جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ 2 جگہوں میں کام شروع کیا الحمدللہ، کافی کامیابی ہوئی، ایک تو دلی میں، اور نازک نے شروع کیا کام، 6 نفر تیار کیا، اب 6 سے زیادہ ہو گئے، ہر جاتے ہیں پولٹری فارم پر کہ دیکھو 4 قسم لوگ مسلمان، کھانے والے، کھلانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے ہیں مسلمان، ذبیحہ درست نہیں۔ میں نے آپ کو دیکھ لیا، بھائی وہاں کتنا چاہیے کنٹل، کب دوا کیا تم نے، روزی حرام کر لی تم نے، کچھ بہت بادشاہ کام کیا۔ اور علی گڑھ مفتی اسامہ صاحب لوگوں نے گئے باقاعدہ ان کا، دیکھو تم پیسے زیادہ لے لو لیکن روزی حلال کر لو۔ آج ہم لوگ حرام گوشت کھا رہے ہیں، یہ چکن قورمہ ہے، چکن بریانی ہے، جتنی بھی اس سے لوازمات ہیں وہ ہے حرام، اور کتنے لوگ اس میں آتے ہیں، یہ اس کی جان چھانبین کرتے ہی نہیں، کرنا چاہیے، اتنی چھانبین تو ہو جائے گی کیا ہمارا ذبیحہ کیسا ہو رہا ہے مسلمان اللہ کے بندے، روزی کے لیے تم نے حرام چیز اختیار کر لی، سب برکت بھی نہیں ہوگی، پریشانی الگ ہوگی، یہاں بھی پریشانی وہاں پریشانی۔ تو وقت کو غنیمت سمجھو، کچھ وقت نکالے گے تو نماز کا اہتمام کرو، تلاوت کا معمول بنا لو۔ ہماری اسی 2 لفظ یاد کر لو، سالک کے لیے بہت ضروری ہے، ان نچوڑنے پر سلوک کا، زبان ذاکر دل شاکر، اس کی تائید بتائی انہوں نے، مولوی عبد المحسن صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک سے ثابت ہو گئے، جو تم کہتے ہو حدیث پاک کے یہی جملے آئے ہیں، زبان ذاکر دل شاکر، اس پہ عمل کرو۔ آج ہماری زبان گندی ہو رہی ہے، غیبت، جھوٹ، بہتان، گالی گلوچ، لگائی بجائی، یہ زبان ہے کہ اللہ اسی زبان دی ہے، چونکہ میرا مضمون سائنس رہ چکا ہے، زبان کے بارے میں اگر عرض کروں تو حیرت ہوتی ہے کیسے کام کرتی زبان، اس کے میں ناقدری کی، اسی لیے شاعر علیہ السلام اور زیادہ پناہ نہیں مانگی، 5 زیادہ پناہ مانگی۔ اللہ پناہ چاہتے ہیں آپ کے کانوں کی شر سے، آنکھوں کی شر سے، زبان کی شر سے،
قلب کی شرط سے، منی کی شرط سے، ایک اہم آزادی ہے، اس میں زبان بھی آ گئی۔ جس زبان سے ہم اللہ کا نام لیں، درود پاک پڑھیں، اس زبان ہم گالی دیں، غیبت عام مرض ہو رہی ہے، یہاں یہ صلح امت بات پہنچ گئی، ایک مرض عام اور علماء کے اندر میں نے عرض کیا تو اس میں تائید بھی کر دی، تقویت بھی ہو گئی۔ یہ دو مرض عام پورے عالم چلے گئے، زبان اور قلم۔ میں نے عرض کیا نہ زبان بہکے نہ قلم بہکے، اور دونوں میں آج کل شامل ہیں۔ وہ کھرے آتے ہیں لکھ کے، حیرت ہوتی ہے، چونکہ داروں میں جاتے رہتے ہیں، کب وقت ان کو ملا ہے، اللہ کے بندے اتنی دیر تم نے کچھ اللہ کا نام نے تلاوت کی ہوتی، درجات بڑھتے، یہ تنزل ہی ہوگی تمہاری۔ ایک ہوتا ہے اطلاع کرنا، وہ تو خیر غائب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں تو گھرانے الفاظ ہوتے ہیں، ارے وہ فلانا یہ فلاں، یعنی اس میں ذاتیات اتر آتے ہیں، قوم کے اتر، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ کون سا عالم ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہمارا سارا پیمان ہو رہا ہے، یہ اللہ سے ڈرو، اس لیے تم نے تذکیر نہیں کیا، جو نہیں کیا وہی پر ہی ہوگا۔ آپس میں اتحاد شریعت سکھایا، کام کرو دین کا، شریعت معافی۔ آج کیوں لڑائی ہو رہی؟ ایک کام کرے دین کا، مر پٹائی ہو رہی ہے۔ یہ امیر جماعت ہے، شورا جماعت ہے، یہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ سے خوف نہیں آتا، اسی لیے ڈرو اللہ سے، دین کرو، اور خوش ہونا چاہیے کہ میں کام کروں گا، اشاعت دین مقصد ہے، ذات مقصد نہیں، جماعت مقصد نہیں۔ دین کو آگے بڑھاؤ اور ورنہ سے دین کو پہنچاؤ۔ ان میں سے آج جہاں تک یہ ہے علماء نہیں، ان کا یہ ہے، دیکھو بھائی اپنی روزی حلال کر لو، مسئلے علماء پوچھتے رہو، کام کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم ہی کامیاب رہو گے بشرط مومن۔ آج ہم لوگ گھنون حرکت کرتے ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ قوم تھے، فاتح تھے، مفتو ہو گئی، ہر جگہ پیٹے جا رہے، مارے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دین کے علماء۔ آج کل ایک نیا روپ چلا ہے، بہروبیہ، شرعی ادارے سب کچھ جماعت میں جا رہے ہیں، اور معاملہ بہت گھنون ہے۔ اس کا قصور جماعت کا یہی رہتی ہے، تقویٰ سکھاتی ہے، دین پر لوگوں عمل کرو، یہ تھوڑی تم بے حیائی کرو۔ بہت وہ لوگ آتے رہتے ہیں، مکان پہ قبضہ، دکان پہ قبضہ ہے، جا رہے ہیں، پیسے لیے ہوئے، لاکھوں لاکھ کا معاملہ۔ ایک بہت بڑے خطیب یہ خوبی بات ہے، انہوں نے اظہار مرض کیا، کہنے صاحب کہ ایک شخص انہوں نے اعتماد کیا، بہت موٹی رقم پیش کر دی۔ ایک بار میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، بہت روئے گا، تو انہوں نے کو دے دیا، اب واپس نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ نے امانت میں خیانت کی، سب سے پہلا کام کریں، ان کے پاس جائیے، ان کی امانت تھی، آپ کی امانت میں محفوظ ہے، کیا میں اس میں خرچ کر سکتا ہوں؟ اجازت ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، نہ گنہگار ہوگے۔ امانت خیال کیسے کی؟ اور لوگ آئے، بہت روئے گئے، صاحب میں جلدی واپس کر دوں گا، 6 مہینے زیادہ ہو گیا تو واپس نہیں کیا۔ یہ مسلمان ہے آج کل، اسی لیے قوم پہ بزدلی مسلمان پہ آ گئی، قوم نڈھال ہو رہی ہے، معاملات ہمارے ٹھیک، لین دین ہمارے ٹھیک نہیں، وعدہ خلافی عام ہو رہی ہے۔ تو یہ دین جو ہے ہمارا خالی نماز روزے کے نام میں، ہر یہ معاشرہ بھی یہ تو ہے، شہر وسلم واقعہ سمجھایا، اپنے آپ کو دین پہ لگاؤ، دین پہ چلاؤ، یہ قانون ہے، اس پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے اللہ شاہ فرماتے، ترغیب دیتے ہیں، کونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرم اس مالک کا احسان ہے، آیت شریفہ کرم ہے، کونوا مع الصادقین پہ پڑھ جاؤ، تم کو دین بھی ملے گا اور طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ تھا خانقاہی نظام، دین سیکھتے بھی تھے، عمل کرتے، ارشاد کرتے تھے، تذکیر نفس کرتے، کئی کام کرتے تھے، اخلاص تھا ان کے اندر۔ آج ہم لوگ کام تو کرتے، اخلاص نہیں، لفاظی بہت آ گئی ہے، مقصد صرف زبان جو ہے حرکت ہو، مستحق مستقیم، اللہ کی بات پہنچاؤ، رضی اللہ ہو کے پہنچاؤ، لفاظی بالکل نہیں، واہ بالکل نہیں۔ یہ جو ہے دین جو ہے، دین ہمارے زبان پہ تو ہے، دین دل میں اتر جائے، اسی مشاق بڑی محنت کی اس میں، کیسے ان تک گھول کے پلا دیا جائے، کیسے ان کو راہ راست پہ لایا جائے۔ آج پوری امت جو ہے منمانی کر رہی ہے، کتنی مسجدیں ہیں لیکن تناسب لحاظ سے بہت کم ہے مسجد، تذکرہ ہونا چاہیے، کتنے نمازی ہیں، یہ تو نماز کا حالت ہے، روزہ زکوٰۃ و حج کتنے کر رہے ہیں۔ نوجوان طبقہ خاص طور سے آج کل بالکل آوارہ، وجہ کہ اس کے تو گھر ماحول دیکھتا ہی نہیں ہے، اکثر نیا برن چلا ہے بالوں کا،
چار زبر باری جیسے چپر ہوتا ہے اس ٹائپ کا اکثر آتے ہیں یار اللہ بندے بات ٹھیک کرو پہلے یا تو منڈا دو یا فرار کرو من عنوان اچھا ہونا چاہیے یہ غیر نقل کے اور کوئی ہیرو ہے بنا لے اسی طرح چل رہا ہے یہ فروٹ بیئر تو اس کو باقاعدہ تبلیغ کرنا چاہیے فروٹ بیئر کا مسلمان بہت پینے بھی چھاپا پڑا تھا تصویر محل پر سب پکڑے گئے غذائی اکثر مسلمان فروٹ بیئر وہ کہتے ہیں کہ اس سے چہرے رونق آتی ہے چہرے میں نکھار رہتا ہے تو ہے لیکن جیسے حرام کی ہم اسے عمل کر رہے ہیں ایک تو عنوان ہونا چاہیے گھر میں اچھا انہیں میں ایک سنت آج کا متروک ہو رہی ہے بھائی اہم سنت ہے داخلے کے 3 سنتیں ہیں کسی گھر جاؤ تو پہلے باہر سے ہی آواز تو آنا ہے لیکن خود نہ ظاہر مت ہو اپنے کو باہر سے ہی نمبر 1 سلام اور پورا سلام نمبر 2 نام نمبر 3 اجازت یہ 3 چیزیں ہیں داخلے کے کسی کے یہاں جاؤ اس پہ عمل کرو الحمدللہ میرے یہاں چھوٹے بچے پوتے پوتیاں نواسی اور چھوڑ اس پہ عمل پورا ہے ان کا باہر سے پورا سلام کریں پھر نام پھر اجازت پھر روایت عرض کر دوں سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے آپ کے خدمت زبردست میں آپ اپنا آرام فرما رہے تھے آپ نے سلام کیا نام ظاہر کیا اجازت نہیں ملی 1 بار 2 بار پھر تو واپس جاتے تیسری بار اجازت ملی وہی حکمت مسئلہ تھا اس میں ایک صحابی داخل ہو گئے مگر سلام کس کے گئے آپ نے واپس بھیج دیا ان کو لے جاؤ سکھاؤ پہلے ایسی تقسیم نرس کی سلام میں 2 چیزیں ہیں ایک تو باری تعالیٰ کی صفات ہے اس کا سلام تم سلامت ہو دوسرے 2 جملے دعائیہ ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک تو ملائکہ اور مومن دونوں مشترک ہے ورحمۃ اللہ میں دونوں وبرکاتہ سے مومن کے لیے تو خود ہی بابرکت ہے پورا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر نام پھر اجازت اب اس کو شاعر نے پسند کیا کس نے مجھ کو دعا دی زید اندر آ جاؤ 27 محدثین میں کی یہ میں تفسیر کی آج ہم سب بھول گئے ہیں چونکہ آپ نے اسی تلقین فرمائی ہم شو سلام پھیلاؤ لیکن سلام کا ادا ٹھیک ہونا چاہیے ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم حمزہ غائب کر دیا ظاہر چائے میں شکر کم ہوگی آپ پھیکی چائے شکر لاؤ دال میں نمک کا نمک لاؤ یا اجزا کم ہو گیا تم حمزہ حضا ہو گیا نیکی کم ہو گیا آپ کی السلام علیکم یہ پورا سلام ہو گیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کی شاد ہونا چاہیے کسی کو ہے بس ادیہ النصیحہ ہر خائی ہے کہیں جاؤ اس کو شاد کرو آپس میں جب سلام کرو اس کو منوز رکھو بھائی شاعر سلام نے کیسے سلام طریقہ بتایا ملائکہ گھر میں ہوتے ہیں صالح جنات بھی ہوتے ہیں وہ تو ہیں جب جاؤ اس پہ عمل کرو پھر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجیں گے ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا لندن میں سارے پوپ جمع تھے تو ایک بہت بڑے انجینئر ہیں پورے حرم کے انچارج ہیں عبدالمنان صاحب پورا حرم ان کے کنٹرول میں ہے یہ بھی ان کو مدعو کیا اور باقاعد صلحہ جیسا لوا بڑی معلومات خزانہ وہ شخص ہے انجینئر انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں مسلمان انہوں نے اپنے دلیل پیش کر دی ان کا نمبر آیا اور میں مثلاً دہشت ہو ہی نہیں سکتا چیلنج کر دیا وہ کیسے کہتے ہیں میرا پہلا سلوگان یہ ہے پہلا بول جو ہے السلام علیکم کہتے ہیں اس قوم کے اندر دعائیہ کلمات کو کیسے دہشت کر سکتا ہے سب چوکن ہو کچھ جواب کسی پر نہیں آیا یہ ہے ہمارے اسلام پہلا جملہ السلام علیکم کہتے ہیں آج کل ایک رواج عام ہے آدھا برس تسلیم یہ لکھنوی لفاظی ہے پہلے تشریح ہے آدھا برس ہے پہلے ہم لوگ بھی گھرانے بھی تھا آدھا برس ہے یہ کون سا آداب ہے دعا تو ہے نہیں اس کے اندر تو یہ چیزیں ہوتی گھر کے تعلق کسی اللہ تعلق قائم کرو گے اصلاح کی نیت سے میری اصلاح ہو جائے بس آج امت اصلاح سے غافل ہو گئی توجہ تو دو 1-2 نفع تیار کرو دھیرے دھیرے بڑھ جائیں گے ہمارے اکابر نے ترجیح دی خلوت کو بالکل خلوت خانے میں یہ ثابت ہے نبی سے بھی ثابت ہے ترجیح دیا حالانکہ کیا آبادی بہت چھوٹی تھی مکہ مکرمہ کی کیوں تشریف لے گئے غار حرا پر مکانات چھوٹے چھوٹے تھے آپ تشریف لے گئے وہاں پر وہاں جا کے خلوت میں یہ ثابت ہے اور بھی ہے لیکن یہاں پر جہاں انہوں نے اپنے چھپایا اللہ نے چمکایا جتنی خانقاہیں چمکی انہوں نے اپنے چھپایا ہاتھ پہ لگے اخلاص کے ساتھ کہ میرا نام ہے تو نام دیتا ہوں اور لوگ آنے شروع 1 آیا 2 آئے پھر سینکڑوں ہزاروں تعداد میں یہ کام ہو اے اللہ دین مقصد ہمیں پہ آپ کا نام سر بلند ہو
دین کی اشاعت کرو گے یہاں بھی ثواب ملے وہاں بھی ثواب ملے گا. نام کی اشاعت کرو گے کچھ فائدہ نہیں. نام تو ہو گیا, وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو پکڑ لے جاؤ گے. اللہ نام نہیں چاہتے. اشاعت دین میرے پیش نظر ہے. آپ نے مجھے علم سے نوازا, یہ بات کرم ہے آپ کا. پھر میں نے دارالعلوم کے اساتذہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو 2 رکعت سالہ سے شکر پڑھو. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے دین کے لگنے پڑھانے کی, یہ آپ کا کرم ہے, بہت بڑی ہوئی چیز. اس طریقے سے نصائح ہونا چاہیے, آپس کو کہنا چاہیے, اس میں اشاعت ہو اور خدائی بالکل نہیں. اسی لیے کوئی تعلق کسی سے بھی اللہ والے تعلق قائم کرو گے, اپنے حالات پیش کرو گے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پورے حالات پیش کرتے ہیں, ہر مرض ظاہر کرتے ہیں, اور روحانی طبیبات شرماتے ہیں, کیا سوچیں گے, یہ غلطی بات ہے. سرجن سارے بیان کرتے ہیں, اور جو مصلحین ہوتے ہیں